الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مل کر پڑھ لیں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شعبان المعظم کی 26 تاریخ 1442 ہجری 10 اپریل 2021 یوم السبت ہفتہ سیٹرڈے سنیچر. پارہ الف لام میم پہلا پارہ سورۃ البقرہ دوسری سورہ اس کی آیت نمبر 29. تفاسیر جو میں دیکھ رہا تھا اس میں روح المعانی جو ہے یہ ایک بہت مشہور اور بہت اہم تفسیر کی کتاب ہے. اس میں جو علمی باتیں جو علمی خزانہ جو اس میں بھرا ہوا یہ نہیں کہ دوسری تفاسیروں میں نہیں ہے, اس میں بھی بہت کچھ ہے. اس تفسیر کا بہت بڑا مقام ہے. اس تفسیر کے شروع میں جو مفسر ہیں اس کے ان کا جو نام لکھا ہے ان کا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کس طریقے سے نام لکھا ہوا ہے. تفسیر کا نام لکھا ہے روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی لخاتمۃ المحققین, محققین کے جو آخری محقق, عمدۃ المدققین, مرجع اہل العراق ومفتی بغداد العلامہ ابو الفضل شہاب الدین السید محمود الآلوسی البغدادی. یہ ان کا لقب القاب کے ساتھ ایسے نام لکھا ہوا ہے اس کتاب پہ. علامہ آلوسی کے نام سے یہ مشہور ہیں علماء کے بیچ میں. ان کا نام شہاب الدین محمود آلوسی ہیں, سید ہیں, السید محمد الآلوسی لکھا ہے. ان کی جو وفات پاک ہوئی ہے جب اس دنیا سے گئے تو 1270 ہجری میں آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا. یعنی آج جو تقریباً 250 سال پہلے کے یہ بزرگ ہیں ان کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے, تفسیر ہے. یہ میں نے تفسیر سے اس لیے بتایا کہ اس میں اس جو ہم جس آیت پر پہنچے ہیں اس کی تفسیر میں ایک بہت اہم بات, حالانکہ تمام تفاسیر میں بات لکھی ہے, تمام تفاسیر پر میں یہاں پر اس لیے آیا ہوں, اس کتاب کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ ایک اہم کتاب ہے, بہت مشہور ہے, سبھی مانتے ہیں اس کتاب کو, اور آج کی لکھی ہوئی نہیں, تقریباً 250 سال پہلے کی لکھی, بلکہ اور بھی زیادہ ہوگا, اس وقت کی لکھی ہوئی کتاب. یعنی جب یہ وہابی دیوبندیوں کا وجود نہیں تھا تب کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے, اور نہ ہی بریلی شریف میں لکھی ہے. مکتبہ مدرسہ مناظر اسلام بھی نہیں بنا تھا اس وقت کی کتاب ہے. یعنی یہ کوئی بریلویوں نے نہیں لکھا ہے, یہ بہت پہلے کے انہی عقائد کی کتاب ہے جو 1400 سال پہلے سے جو صحابہ سے جو چلے آ رہے ہیں انہی عقائد پر یہ کتاب مشتمل ہے. کیا لکھتے ہیں اس آیت پاک کے تحت, میں آپ کو عربی عبارت بھی سناتا ہوں, یقیناً ٹوٹی پھوٹی ہوگی, بہت فصیح طریقے سے میں نہیں پڑھ سکتا, اس کا ترجمہ بھی انشاءاللہ پڑھ لوں گا. اس آیت اس لفظ کے تحت خلق لکم ما فی الارض جميعا کے تحت آپ لکھتے ہیں, بہت کچھ لکھا ہے, یہ نہیں کہ صرف اتنا, بہت تفصیل سے لکھا ہوا ہے. نحوی بحسبی, نحوی باتیں تو میں بالکل اسکپ کر رہا ہوں, وہ ہمارا جو لیول ہے نا اس سے اوپر کی باتیں, وہ مدرسوں میں جو علماء جو سیکھتے ہیں پڑھاتے ہیں, جو طالب علم پڑھتے ہیں, علماء پڑھاتے ہیں, تو وہ ان کے لیے ہے وہ سب باتیں, اس کو تو میں بالکل اسکپ کر رہا ہوں. گرامر جو ہے وہ بہت پوائنٹس لے کے بیضاوی شریف, یہ روح المعانی وغیرہ میں اتنے باتیں ہیں کہ وہ اگر میں کوشش کروں تو میں بتا بھی نہیں سکتا, اور اگر بتاؤں تو آپ لوگوں کی سمجھ کو سمجھا نہیں سکتا میں. یعنی اس لیول پہ وہ دوسری چیز ہے, وہ نحوی اور گرامر کی جو باتیں, میں یعنی وہ باتیں عرض کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے جو آپ کے اور ہمارے لیول کی ہوں, جو
اور یہ حدیث پاک میں بھی کہ جو اپنے وقت کے لوگوں کی سمجھ سے الگ بات کرے تو وہ عالم نہیں، وہ جاہل ہے. یہ حدیث پاک میں کچھ اس طرح کا مفہوم ہے کہ لوگوں کے لیول کی باتیں کرنا چاہیے، اس سے بڑھ کر اس سے گر کر بات نہیں ہونی چاہیے. تو درود پاک پڑھیں، آگے بڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب آپ تمہارے لیے زمین و آسمان بنائے، زمین میں جو کچھ ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمینوں میں جو کچھ موجود ہے وہ سب تمہارے لیے بنایا. تو آپ لکھتے ہیں ای خلق لاجلکم جمیع ما فی الارض، تمہارے فائدے کے لیے جو کچھ زمین میں سب کچھ تمہارے فائدے کے لیے بنایا، سب کچھ تمہارے لیے بنایا. زمین میں جمیع، زمین میں جو کچھ بھی موجود ہے سب کچھ تمہارے لیے بنایا. آگے اس کی تفصیل کرتے ہیں. لِتَنْتَفِعُوا بِهِ فِي أُمُورِ دُنْيَاكُمْ بِالذَّاتِ أَوْ بِالْوَاسِطَةِ وَفِي أُمُورِ دِينِكُمْ بِالْاِسْتِدْلَالِ وَالْاِعْتِبَارِ. کیا کہتے ہیں کہ جو کچھ زمین میں اس سے تم اپنی دنیا کے کاموں میں فائدہ حاصل کرو، چاہے واسطے سے یا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، ہے نا، ایک دم میں نے ایزی کر دیا، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس سے فائدہ حاصل کرو. جو کچھ زمین میں ہے تمہاری دنیا کے کاموں میں ڈائریکٹلی فائدہ حاصل کرو. یا اس کی مثال دے لکھ لیجیے آپ. سیب ہے، اس کو آپ نے توڑا، پھل سے صاف کیا، دھویا کرا، درخت سے توڑا، آپ نے فوراً کھا لیا، ڈائریکٹ آپ کو فائدہ پہنچا، ڈائریکٹلی آپ نے اسے کھا لیا. وہیں پر چاول کو دیکھ لیجیے، کچے چاول دھو کر آپ اس کو ڈائریکٹ نہیں، اس کو آپ کو پکانا پڑے گا، انڈائریکٹلی اس سے فائدہ حاصل کرنا پڑے گا. پکنے کے بعد میں آپ اسے کھا سکتے ہو. کسی چیز کا فائدہ ڈائریکٹ حاصل ہو رہا ہے، کسی کا کسی چیز سے مل کر فائدہ حاصل ہو رہا ہے انڈائریکٹلی فائدہ. آگ ہے، جو آگ سے آپ فائدہ نہیں حاصل کر سکتے، آپ آگ میں ہاتھ ڈالو مر جاؤ گے، جل جاؤ گے اس سے فائدہ. لیکن اسی آگ کو اگر آپ گرم کر کے جلانے کے لیے کوئی چیز پکانے کے لیے استعمال کرو تو وہی آگ آپ کو انڈائریکٹلی فائدہ دے رہی ہے. تو جو کچھ زمین میں ہے وہ تو اس میں یا تو ڈائریکٹ فائدہ دے رہا ہے یا انڈائریکٹلی فائدہ دے رہا ہے نا. ایک چھوٹی سی مثال دی میں نے، بہت سی مثالیں تو بہت ہیں انشاءاللہ، وہ بھی آگے انشاءاللہ میں آپ کو عبارتیں پیش کروں. تفسیر نبوی میں بڑی بہت پیاری پیاری مثالیں دی ہیں. تو یہاں پر جو عبارت ہے وہ یہاں پر آپ نے جو کہا کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اس سے تم اپنی دنیا کے فائدے حاصل کرو. جو کچھ ہے جمیع فرمایا، جمیع قرآن پاک ہے. خلق لکم ما فی الارض جمیع، لکم تمہارے لیے، لکم ختم ہوگی بات وہاں پہ. جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کچھ تمہارے لیے ہے. کیسے ہے کہ اس سے ڈائریکٹلی فائدہ حاصل کرو یا انڈائریکٹلی فائدہ حاصل کرو. ابھی تمہارے لیے کی بھی تفصیل انشاءاللہ میں آگے کروں گا. یہاں پر اس عبارت پہ پہلے چلتے ہیں. تو اب آپ نے یہ لکھا کہ اس سے واسطے سے یا بلا واسطہ، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس سے اپنے دنیا کے فائدے حاصل کرو. اور آخرت کا فائدہ بھی اسی سے حاصل ہوتا ہے. زمین کی چیزوں سے ہی آخرت کا فائدہ بھی حاصل ہوگا. کیسے کہ اس میں غور و فکر کرو. زمین کے بناوٹ میں، زمین کے اگے ہوئے درخت میں، زمین کی دریاؤں میں، ندیوں میں، کہ اللہ نے اسے کیسے بنایا. جو اللہ یہ بنا سکتا ہے تو کیا کچھ کر سکتا ہے. جو اللہ عز و جل زمین میں ایسے ایسی خطرناک گھاٹیاں اور پہاڑ بنا سکتا ہے، وہ اللہ تعالی کیسے کیسی چیزیں بنا سکتا ہے. جب زمین میں زلزلہ آ جائے تو لرز جاؤ کہ یار جو اللہ ایسے زلزلے لا سکتا ہے وہ اللہ عز و جل کیسے کیسے عذابات دے سکتا ہے. تو غور و فکر کر کے آخرت کا تم فائدہ حاصل کرو. ہوتا ہے وہ اللہ والے ہوتے یہی ہوتے ہیں، وہ چلتے پھرتے سوچ کر وہ آخرت کی باتوں میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں، وہ اسی میں لگے رہتے ہیں. تو دنیا کا فائدہ بھی زمین سے حاصل ہو رہا ہے. تو جو کچھ چیزیں بنی ہیں وہ تمہارے لیے بنی ہیں. دنیاوی فوائد بھی حاصل کرو اور ساتھ ہی ساتھ آخرت کا فائدہ بھی حاصل کرو. آخرت کا فائدہ کیسے؟ یہ ایسے کہ سوچ کے، اس میں غور و فکر کر کے. یہ آپ کی عبارت تفصیل میں انشاءاللہ آگے پیش کروں گا. فی الحال یہ جو عبارت چل رہی ہے آپ کی، اچھا یہ عبارت ہے کتنے نمبر پہ میں آپ کو بتا دوں گا وہ بھی. اس کے آگے چلتے ہیں. یہ آپ نے لکھا کہ جو کچھ ہے اس میں غور و فکر کر کے دنیا کا فائدہ تو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، آخرت کا فائدہ زمین کی چیزوں میں غور و فکر کر کے آخرت کا فائدہ حاصل کرو. اب آگے آپ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں وَاسْتَدَلَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ السُّنَّةِ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ. یہ دیکھیے جملے ہیں. یہ پہلے اس کا حوالہ آپ سمجھ لیجئے. تفسیر روح المعانی ہے، جلد اول،
पेज नंबर 215, मबहस फी हुआ वल इस्तवा, ये इसकी बहस में आयत नंबर 29 के तहत समझ लीजिए ये जुमले लिखे हैं। तफसीर रूहुल मानी वॉल्यूम 1 पेज नंबर 215, उस पर आप ये लिखते हैं वस्तदल्ला कसीरुम मिन अहल सुन्नती वल सुन्नती अल हनफियत व शाफिया बिल आयती अला इबाहतिल अशियाइन अन्नाफिया क़ब्ल वुरूद शरअ। चलिए अब आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। फरमाते हैं आयत पाक के इस जुमले से, इस जगह से अहले सुन्नत में से अक्सर ने इस बात पर दलील लाई है, इस बात पर दलील पकड़ी है कि अशिया में असल जो है वो मुबाह है। इसको मैं तफसील बाद में जाऊंगा, यहाँ जो मुझे बताना है वो मैं आपको अर्ज करना चाहता हूँ। आप क्या लिखते हैं, अस्तदल्ला कसीरु मिन अहले सुन्नती अल हनफियती व शाफियत, हनफी हो या शाफई हो, इन सब ने अहले सुन्नत में से इस बात पर इस्तेदलाल किया है, इस बात पर दलील पकड़ी है, इस बात को इस आयत से बेस बनाया है कि तमाम चीज़ें जो हैं उसकी असल मुबाह है। ये असलुल इबाहा जो है इसकी तफसील इंशाल्लाह आगे करूँगा। यहाँ जो मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ जो अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि ये आपने साफ साफ लिखा है अल हनफियती व शाफियती बिल आयती अला, क्या लिख रहे हैं कि अहले सुन्नत में से अक्सर हनफी हो या और शाफी, हनफी और शाफी इस बात पर दलील पकड़ते हैं कि अशिया में तमाम चीज़ों में असल जो है वो मुबाह है, इबाहत है। 250 साल से पहले की ये किताब, जब हनफ ये बरेली या देवबंदी नहीं थे, अकायद वही थे, हमारे अकीदे वही चले आ रहे हैं। 1400 साल पहले जो अकीदे थे वही थे। ये नई जो चीज़ें हैं ये देवबंद बनने के बाद, देवबंद के जो उलमा जो मकतबा फ़िक्र जब बना है तो ये फैलना शुरू। यहाँ पर हनफी और शाफई होना ये आपने बिल्कुल साफ साफ लिखा है, तो इससे पता चलता है कि 250 साल से भी पहले जो उलमा रहे हैं, जो अकायद रहे हैं, वो वही अकीदे हैं जो आज इमाम अहले सुन्नत ने हमें पेश करके दिए। इन्होंने अपने घर से नहीं बनाया, ये शुरू से चला आ रहा है, ये शुरू से वही अकायद, वही अमाल, वही चीज़ें पहले की बनी हुई हैं, जो पहले से थी वही आपने खोल कर बिल्कुल आसान करके अपनी किताबों में बयान फरमा दी। हनफी होना, शाफई होना ये अहले सुन्नत की निशानी में से था। आप साफ साफ लिखते हैं कसीरुम मिन अहले सुन्नह, अहले सुन्नत में से हनफी और शाफई जो कि अक्सरियत जो है इस बात की दलील पकड़ती है कि चीज़ों में असल जो है वो इबाहत है, मुबाह है। तो यहाँ पता चला कि हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली होना ये कोई नई चीज़ नहीं, बल्कि ये असल है, ये ही अहले सुन्नत की। और ये भी पता चला कि ये कोई अलग अलग फ़िरके नहीं, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, ये अहले सुन्नत के ही नमाज जो फ़िक़ही जो फ़िक्र है उसकी 4 शाखें हैं। असल जो है वो वही अकायद, वही अहले सुन्नत व जमात के अकायद हैं। तो हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली सब शुरू से चला आ रहा है, कोई नई बात नहीं है। ये जो अहले हदस अपने आप को कहते हैं ये हराम है, ये बिदअत है, ये शिरक है, ये अहले हदस जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं ये अहले हदस हैं, ये बिल्कुल गलत है। असल वही है कि जो हनफी, शाफई, मालिकी या हम्बली है और जो अहले सुन्नत व जमात के अकायद पर कायम है वही शुरू से चला आ रहा है। ये देवबंदी, सलफ़ी, अहले हदस ये सारी चीज़ें जो हैं ये बाद की पैदा की हुई हैं और इन्होंने इख्तलाफ पढ़ाना शुरू किया है और इनके आने से ही इख्तलाफ शुरू हुआ है। तो हमें करना ये है कि हमें अपनी असल जो सबसे पुरानी जो बातें हैं, जो हमारे पुराने उलमा जिस चीज़ पर चलते रहे, हमारे असलाफ, हमारे आबा व अजदाद जिस चीज़ पर चलते रहे उस पर कायम रहना है, वैसा ईमान, वैसा अकीदा बनाना है और उसी तरीके पे चलते रहना है। मैंने यहाँ से भी हवाला पेश किया कि ये शुरू से चला आ रहा है, कोई नई बात नहीं है। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे ईमान और अकायद की हिफाजत फरमाए, हमें अहले सुन्नत व जमात पर कायम व दायम फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी।